أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال نے پہلی آیت میں قیامت کے دن جزا اور سزا بدلے کا ایک عام قانون بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھلائی اور نیکی کا اللہ کے ہاں کم از کم بدلہ 10 گنا کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی نیکی کی تو جو کم از کم سب سے کم درجے کا اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں گی، وہ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا تک بڑھا کر دیں گے۔ یہ تو سب سے کم ہے، اور زائد کی کوئی حد نہیں۔ بعض روایات میں 70 گنا اور 700 گنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نوازنے کی کوئی حد نہیں، جیسی اللہ کی شان اور کتنا نواز دیں، زائد کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی کی تو برائی یا تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے برائی معاف فرما دیں، یا کم از کم یہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیں، وہ برائی خود بخود ختم ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ اگر برائی کی سزا دینے پر آئیں تو ایک برائی کی سزا ایک سے زیادہ نہیں بڑھائی جاتی۔ یا تو اللہ تعالیٰ برائی کی سزا میں کمی کر دیں گے، یا بالکل معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک یوم الدین کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور مالکوں سے کوئی سوال نہیں ہوتا کہ اللہ آپ نے نیکی کو اتنا کیوں بڑھا کر دیا اور برائی کو معاف کیوں کر دیا، یا برائی کی سزا کیوں کم کر دی، یا برائی کی صرف اتنی سزا دی جتنا حق تھا۔ پھر جہاں رحمت کا یہ عالم ہو تو وہاں ظلم کا کیا امکان ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بڑا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے
کہ اگر کسی نے نیک کام کا صرف ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی، کرے یا نہ کرے، عمل کی نوبت آئے یا نہ آئے، محض کسی نیک کام کا ارادہ کر لینے کی وجہ سے ایک نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ تو کم از کم ہے۔ اور پھر اللہ کا رحم دیکھیں کہ کوئی شخص اگر گناہ کا ارادہ کر لے تو ابھی برائی لکھی نہیں جاتی، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کیا اور عمل کی نوبت نہ آئی تو بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن نیکی کر لی، اور عمل نہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں کہ نیکی کی توفیق تو ہوئی، یعنی برائی تو نہیں کیا۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کر لیا تو بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی اس کا گناہ کی سزا نہ لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اور اگر گناہ کر لیا اور توبہ نہیں کی تو پھر ایک گناہ کی ایک ہی سزا لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے دربار میں تو وہی شخص ہلاک ہوگا جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا ایک گناہ کر برابر ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے جس سے ساری زمین بھر جائے اور مغفرت کا طالب ہو تو میں اتنی ساری مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اور جو شخص میری طرف ایک بالش کے قریب ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو شخص میری طرف جھپٹ کر آتا ہے میں تیزی سے دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی ہے، اور نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاں قدر اتنی ہے کہ کتنا نواز دیں، اللہ کے یہاں زیادتی کی نیکیوں کے سلسلے میں کوئی ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ کتنا اللہ عطا فرمائے اپنی خواہش کے مطابق وہ اللہ کی شان ہے، لیکن کم کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا تک بڑھا کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے محض نیکی کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا من عمل بالحسنہ کہ نیکی کر لو، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنہ جو نیکی لے کر آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکی کرنے کے بعد اس کا بچانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کچھ دن تک کچھ نیکی کی اور اس کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال موت تک کرنے کا اعتبار ہے، اسی لیے فرمایا من جاء بالحسنہ جو نیکی لے کر آئے گا، یعنی موت تک نیک عمل کرتا رہے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ نہیں کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسیئة جو برائی لے کر آیا تو اس کی سزا یہ ہے۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا من عمل بالسیئة جس نے برائی کی،
جس نے برائی کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے اور اپنے رحم سے معاف کر دیں۔ یہاں جو سزا کا قانون اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جوانی سے لے کر گناہ کرتا رہا تا کہ موت کا وقت آ گیا اور موت کے وقت تک برائی کرتا رہا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ قانون یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر برائی کا ایک بدلہ ہوگا اور ایک سزا ہوگی۔ برائی کے سلسلے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ برائی اگر ایک کی جائے گی تو اس کا 10 گنا نہیں اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر برائی کی اور توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، یعنی نامہ اعمال میں فرشتے بھی اس پر گواہ نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اگر آنکھ سے آنسو بہا اپنی برائی پر توبہ کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس ایک بال کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے کہ یہ ایک بال گواہ ہے اس بات کا کہ اس نے اپنے گناہ سے یا برے عمل سے توبہ اور استغفار کر لیا تھا۔ بہرحال یہ قانون اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صراط مستقیم دکھلایا ہے وہ ایک دم سیدھا سچا راستہ ہے، اور محض آپ ہی اس پر نہیں چل رہے، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم نے بھی اس کی پیروی کی، آپ بھی پیروی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو لوگ سیدھے راہ پر چلنا چاہیں گے وہ بھی اسی توحید کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت سب اللہ کے لیے ہے۔ اس میں تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا اصل مقصد زندگی کا وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ نمازی کہنے لگیں، قربانی دے رہے ہیں تو یہ مقصد نہیں کہ یہ کہا جانے لگے کہ یہ قربانی دینے والا بہت بڑا آدمی ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو حج کی توفیق دی تو محض حج اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ حاجی کہیں۔ زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ بڑے مالدار ہیں۔ صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا داتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کا مقصد یہاں یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے، موت آئے گی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کا مقصد اخیر میں بیان فرمایا اس مضمون کے۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا، کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا، معلوم یہ ہوا کہ نیکی اگر کی جا رہی ہے تو موت تک نیکی کیے جانے کا اعتبار ہے، اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا، یعنی اگر بدی کی اور چھوڑ دیا تو پھر کوئی سزا نہیں، یا بدی کی توبہ کر لیا تو بھی کوئی سزا کا اعلان نہیں، ہاں کوئی موت تک برائی میں مبتلا رہا، اسی لیے فرمایا جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اور ان پر یعنی گناہ کرنے والوں پر بھی کوئی ظلم نہ ہوگا۔
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے پیغمبر، آپ ارشاد فرمائیں کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو موحد ہے، توحید پر قائم ہے، وہ سب سے سیدھا سچا راستہ ہے۔ ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو ٹیڑھ پن سے پاک ہے، پاک دین ہے، اور وہ دین ابراہیم کا دین ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ سیدھا راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کے طرف کیے ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اپنے اللہ کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔